بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مشاہدے کو سن کر دل میں درود پاک پڑھنے کی اور بھی زیادہ محبت اور شوق پیدا ہوگا۔ یہ ایک صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 2011 کی بات ہے کہ میں ان دنوں بہت کثرت، بہت محبت، بہت شوق توجہ سے بہت زیادہ درود پاک پڑھتا تھا، اور میں جو درود پاک پڑھتا تھا وہ یہ سیکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درود پاک جو بھی پڑھتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ قربت عطا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان دنوں 2011 میں بہت زیادہ کثرت، محبت، توجہ کے ساتھ اسی درود پاک کو دن اور رات، صبح شام ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس درود پاک کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں، اور اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں۔ تو اس درود پاک کو ان کا معمول تھا پڑھنا۔ اس درود پاک کے حوالے سے ایک جگہ آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ ایک دن ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ آخر یہ کون اتنا مرتبہ والا شخص ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھایا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اسے اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب درود پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھتا ہے، القول البدیع، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درود شریف کو پڑھنا میرا معمول تھا، میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہزاروں بار میں یہ درود شریف روزمرہ کے معاملات میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ایک حادثے کی بدولت میں نے خود کو زندگی اور موت کی کشمکش میں پایا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ان کا کہ وہ نیم غنودگی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے، اور ان کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم تھے۔ زندگی اور موت کے درمیان وہ اس وقت موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے اس طرح کے حالات ہو گئے تھے، اس وقت میں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنے اس وقت تک کی زندگی پوری ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی دیکھی۔ یعنی جب وہ نیم غنودگی اور بے ہوشی کی حالت میں تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ بچپن سے لے کر اب تک کے جو بھی ان کے حالات ہیں زندگی کے، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہا ہے، جیسے فلم کی طرح چل رہے ہیں، اور وہ خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے، مختلف آسمانوں اور جہانوں میں خود کو سیر کرتا ہوا پا رہے تھے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، مختلف عجیب و غریب جہان اور مخلوقات کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا۔ یہ ان کی روحانی کیفیت تھی۔ اس وقت وہ اپنی روح کے ساتھ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو دیکھ رہے تھے، مختلف جگہوں پر پرواز کر رہے تھے۔ اسی دوران دیکھا کہ سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے مرشد پاک بھی کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں موتیوں کی ایک تسبیح ہے۔ صرف ہاتھوں کی زیارت ہوئی، اور ساتھ مرشد ادب سے کھڑے تسبیح پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں ان کا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، بس میں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ساتھ میں میرے مرشد بھی ان کے تھے، اور میرے مرشد بہت ادب سے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں بھی ایک تسبیح تھی، اور یہ سب کچھ بھی انہوں نے اسی حالت میں دیکھا، اسی غنودگی کی، نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اور سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان روشنی کی ایک لکیر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دریا کی صورت میں وہ روشنی بہہ رہی ہے، یعنی کہ انہیں اپنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نور محسوس ہوا، اور وہ نور انہیں بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی دوران حکم ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں اونچا اونچا تیز آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں یہ پڑھتا چلا گیا، حالانکہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، لیکن جو بھی میرے ارد گرد لوگ تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت تیز تیز آواز میں، بہت بلند آواز میں مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک وجد کی کیفیت تھی۔ میں اپنی حالت میں نہیں تھا، میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا، حتیٰ کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ میں اتنا تیز کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا کہ سب کو اس کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو درود پاک کا نور تھا، جو نور میرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بہہ رہا تھا، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ نور درود شریف کا نور تھا، درود شریف کی بدولت تھا۔ پھر شاید میرے نصیب میں کچھ اور جینا لکھا تھا، اور اللہ تعالی کی طرف سے مجھے نئی زندگی عطا ہوئی، مجھے شفا ملی، اور میں ٹھیک ہو گیا، اور میں اب تک حیات ہوں۔ یہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں ابھی تک محفوظ ہے کہ کس طریقے سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد میں اپنے ہوش میں نہ تھا، اور میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام حالات اپنے سامنے دیکھے۔ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن میں نے
جو اس وقت اپنی کیفیات محسوس کیں، جو جہان دیکھے، جو مخلوقات دیکھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرشد پاک کا دیدار ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایسے احساسات، ایسے ان کے جذبات پھر دوبارہ کبھی نہ ہوئے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن اس خواب کو، یا اسے خواب کہیں یا کیفیت کہیں، یا کیفیت کا ایک سمندر کہیں جو ان کے ساتھ تھا اس وقت، کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا۔ اور یہ سب درود پاک کی برکات ہیں، تو یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، سب کو درود پاک کی خوب ہی برکت اور بہار نصیب فرمائے۔ جسے درود پاک سے جتنی محبت ہوگی اور جو جتنا درود پاک کا ورد کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اپنے مشکل حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اتنا پاس پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے، درود پاک کی سب کو بہار اور برکت نصیب فرمائے، سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس واقعے کو سن کر درود پاک پڑھنے کا خوب ہی شوق رہتا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔